وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جو اپنی بندوں میں سے جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہے ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہے ایمان دینے کے بعد آزماتا بھی ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ آزمائش سے دور بھی رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنے سے قریب کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کسی کو دور کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لئے کر رکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے زمانہ گزرتے جا رہا ہے ہمارا ایمان کمزور پڑتے جا رہا ہے، ہماری تعلیمی حیثیت میں ترقی ضرور ہے لیکن ہماری ایمان میں وہ ترقی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے مالی حیثیت میں ترقی تو ضرور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہمارے ایمان میں وہ ترقی محسوس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج ہماری معاشی حالت بہتر سے بہتر ہوتے جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے والد صاحب کے پاس زندگی میں 2 جوڑ ہوا کرتے تھے، 3 جوڑ ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے والد صاحب سائیکل پر جاتے تھے، بائک پر جاتے تھے، آج ہم لوگ بائک پر، کار پر ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ایک کمرے میں گھر بسر کرتے تھے لیکن آج ہمارا گھر 3 کمرے والا ہے، 2 کمرے والا ہے، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور والا ہے۔ ہمارے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہتے تھے لیکن آج ہم ذاتی مکان میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری معاشی حالت دن بدن بہتر ہوتے جا رہی ہے اور ہماری ایجوکیشن لائف بھی بہتر سے بہتر ہوتے جا رہی ہے اور ہمارا شعور بھی بہتر سے بہتر ہوتے جا رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی حالت کمزور سے کمزور تر ہی ہوتے جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے ایک عورت کی مثال رکھتے ہوئے، ایک خادمہ کی مثال رکھتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، فرعون کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرعون کون تھا، فرعون کیسا تھا، ہم سبھی جانتے ہیں، بچپن سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ بھی تھی، اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی تھی۔ اس کے ایمان کی حالت کیسی تھی، اس کا ایمان کس قدر اعلیٰ پیمانے کا تھا، اس کو رکھتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ عام طور پر معاشرے میں رجب کے مہینے میں معراج کی رات جاگی جاتی ہے، معراج کی رات منائی جاتی ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں۔ معراج برحق ہے، معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا، لیکن کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس رات میں پیش آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بھلا دیا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں مہینے میں فلاں دن میری معراج ہوئی، آپ نے یہ بھی نہیں کہا، اور امت کو اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج ہوئی، لیکن رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یا رمضان کے مہینے میں، یا اور کسی مہینے میں کہنا یہ نان آتھینٹک بات ہو جاتی ہے، یعنی صحیح احادیث سے اس کی کوئی تاریخ یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جنت کے سیر کے دوران، جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی، خوشبودار ہوا آپ کو آئی۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہک کس طرف سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو خوشبو سونگ رہے ہیں، جو مہک آپ کو آ رہی ہے، یہ مہک فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، کنگھی کرنے والی، ماشطة ابنة فرعون، وہ کنگھی کرنے کے نوکر رکھی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیکٹ نہیں ہوا کہ بھئی فرعون کی بیٹی کی خادمہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے یہ کیا مسئلہ ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے آنے والی خوشبو کے بارے میں اور اس گھر کی مالکن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، فرعون کی بیٹی تھی اور اس کی خادمہ تھی، ایک مرتبہ بیٹھ کر وہ خادمہ اس بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اس بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرنے کے دوران کنگھی پھسل کر نیچے گر جاتی ہے، کنگھی نیچے گرنے کے بعد فوراً اس خادمہ نے بسم اللہ کہا، خادمہ نے بسم اللہ کہا، تو جیسے ہی بسم اللہ اس بچی نے سنا تو کہا یہ اللہ میرے ابو ہیں کیا، میرے ابو ہیں کیا؟ تو خادمہ نے کہا لا، یہ تمہارے ابو نہیں ہیں، ربی و ربکی و رب ابی کی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تیرا رب اللہ ہے، اور تمہارے ابو کا رب بھی اللہ ہے کا۔ انٹروڈکشن کرا رہی ہے وہ خادمہ، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بتا رہی ہے۔ حدیث کے شرح لکھنے والے ان کو محدثین کہتے ہیں، حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ خادمہ ایمان لا چکی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں، اور اس کا شوہر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اس کے شوہر کا ایمان ظاہر ہوا تھا تو فرعون نے اس کے شوہر کو مار دیا تھا، اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا، تو گویا وہ عورت بیوہ ہے اور اس عورت کے 5 بچے ہیں، اس عورت کے 5 بچے ہیں، شوہر فرعون کے ہاتھوں مارا گیا، شوہر فرعون کے ہاتھوں شہید ہوا، ڈر نہیں ہوا اس کو، اس کے باوجود بھی فرعون کے گھر میں کام کرتے کرتے ایمان کو سینے میں چھپائے ہوئی ہے، ایمان کی حالت میں ہے۔ اگر ہم جیسا عام آدمی ہوتا تو جس طرح فرعون کے ظلم کو دیکھ کر ایمان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ یہ وہی فرعون ہے جو اپنی بیوی کو لٹا کر اس کے ہاتھوں میں میخ مارا کرتا تھا، یہ وہی فرعون ہے جس کی بیوی کے ایمان لانے پر اس کے پیروں میں میخ مارا کرتا تھا، یہ وہی فرعون ہے جس نے اپنی بیوی کو بار بار تکلیف دینے کے باوجود بھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے نہیں پھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے صحرا میں لٹا دیا، صحرا میں لٹا کر میخ مارا اس کے ہاتھوں کو،
اور میخیں مار کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ایمان چھوڑ دو, مجھے رب مانو. تو حضرت آسیہ کہتے ہیں کہ تم رب نہیں ہو سکتے, تمہارا رب بھی اللہ ہے, زمین و آسمان کا رب بھی اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. تو اس وقت فرعون نے حکم دیا لوگوں کو, فوج کو, ایک بڑا چٹان اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا جائے. چٹان اٹھایا لوگوں نے, اٹھانے کے بعد حضرت آسیہ نے دعا کی, رب ابنی لی بیتن فی الجنہ, اے اللہ میرے گھر میں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے, ونجنی من فرعون, اور مجھے فرعون سے نجات دلا دے, فرعون کے لوگوں سے نجات دلا دے. اتنا دعا کرنا تھا, اور وہ چٹان اس کے سر پر ڈالنے سے پہلے حضرت آسیہ کی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے قبض کر لیا تھا. تو اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے, اور اس ظالم جابر بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی خادمہ ایمان والی ہے. تو بچی نے کہا, اچھا تو کیا میرے ابو اللہ رب نہیں ہے, میرے ابو اللہ نہیں ہے؟ تو کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, وربکی اللہ, تمہارا بھی رب اللہ ہے, ورب ابی کی اللہ, تمہارے ابو کا رب بھی اللہ ہے. تو بچی نے کہا اچھا ایسا ہے تو کیا میں اپنے ابو سے پوچھ لوں, کیا بتا دوں اس کے بارے میں, یہ باتیں اس کو بتا دوں؟ خادمہ نے کہا بالکل بتا دو. ذرا غور کرو آپ, گھر میں کام کرنے والی خادمہ, وہ کپڑے دھونے والی خادمہ, وہ برتن دھونے والی خادمہ, بچوں کی صفائی کرنے والی خادمہ, بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی خادمہ, اس کا ایمان کس قدر طاقتور ہے. وہ جانتی ہے اپنے انجام کو, وہ جان چکی ہے اپنے شوہر کے انجام کو, وہ جان چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کو, وہ جان چکی ہے مومنوں کی تکلیف کو, وہ جان چکی ہے بنی اسرائیل کی تکلیف کو, لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہی کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے ابو کو بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو. تو لڑکی نے, اس کی بیٹی نے فرعون کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو خادمہ ہے نا, وہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے, وہ آپ کو اللہ نہیں مانتی ہے. تو فرعون نے اس کو اپنے پاس بلایا. فرعون اپنے پاس بلا کر اسے کہتا ہے کہ تم مجھے رب نہیں مانتی ہو. تو خادمہ نے کہا ما شیتتو, یعنی کنگھی کرنے والی خادمہ نے کہا ربی اللہ, میں رب اللہ ہے, وربک اللہ, اور تمہارا رب بھی اللہ ہے, ورب السماء والارض اللہ, زمین و آسمان کا رب بھی اللہ ہے. تو فرعون نے کہا اچھا تم مجھے پھر رب نہیں مانتی ہو؟ کہا میں تمہیں رب نہیں مانتی ہوں, میں تمہیں اللہ نہیں مانتی ہوں. تو کہا دیکھو اگر تم مجھے اللہ نہیں مانو گی, تم مجھے رب نہیں مانو گی, تو میں تم کو سزا دوں گا. کہا جو سزا دینا چاہے تم دے سکتے ہو. تو فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ایک بہت بڑا جو ہے دیگ لاؤ. دیگ لا گیا, اور دیگ کو چولہے پر رکھا گیا, اور اس دیگ میں تیل ڈالا گیا, اور تیل کو کھولایا جا رہا ہے. ما شیتتو ابنت فرعون خادمہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ 5 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈرے ڈرے سہمے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر تیل کھول رہا ہے. فرعون نے پھر بلا کر کہا دیکھو اگر تم مجھے اللہ نہیں مانو گی تو میں تمہارے بچوں کو ڈال دوں گا اس میں, اور جو ہے تل دوں گا. تو کہا تم کو جو کرنا ہے کر لو, تم میرے رب نہیں ہو سکتے, تم میرے اللہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد فرعون نے اس کے بڑے بیٹے کو بلایا, اور بڑے بیٹے کو بلا کر کہا دیکھو اگر تم رب نہیں مانو گی اس بچے کو اس دیگچے میں ڈال دوں گا. کہا تم کو جو کرنا ہے کرو, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, درخواست ہے. کہا کیا درخواست کرنا چاہتی ہو, کیا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہو؟ تو اس خادمہ نے کہا ریکویسٹ میری یہ ہے تم مجھے ڈالو گے, میرے بچوں کو ڈالو گے, تیل میں ہم تمام کو بھون دو گے, لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں لینا, اور میرے ہڈیاں لینا, کپڑے میں باندھنا, اور کپڑے میں باندھ کر کہیں دفن کرنا, بس ایک ہی میری ریکویسٹ ہے تم سے. تو فرعون نے کہا ہاں یہ تمہاری ریکویسٹ قابل قبول ہے, یہ تمہاری التجا قابل قبول ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد بچے کو لایا جاتا ہے, پھر پوچھتا ہے مانو گی نہیں مانو گی؟ نہیں مانوں گی. اٹھا کر بچے کو اس دیگچے میں ڈالا جاتا ہے. حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں
جب اس بچے کو اٹھا رہے تھے فوجی، وہ بچہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، ماں کو جو ہے بلا رہا تھا، امی مجھے بچاؤ بچاؤ کہہ رہا تھا، اور جو ہے وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم فوجی نے اٹھا کر اس دیگچے میں ڈال دیا۔ جیسے دیگچے میں ڈال دیا، چند ہی سیکنڈ میں کھال ہڈی الگ ہو گئی اور ہڈی تیل میں تیرنا شروع کر دی۔ ہڈی تیل میں تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فوجی دوسرے بچے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم اس کو جو ہے تم مجھے رب مانو گی نہیں مانو گی؟ کہتی ہے میں تمہیں رب ماننے والی نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ ماننے والی نہیں ہوں، میرا رب اللہ ہے، تمہارا بھی اللہ ہے، زمین آسمان کا بھی اللہ، ان فوجوں کا اللہ، سب کا اللہ ہے۔ پھر دوسرے بچے کو پکڑ کر لایا گیا، وہ بچہ چلا رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ جو ہے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ماں کو بلا رہا ہے، امی بچاؤ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر اس کو بھی تیل میں ڈالا جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں، شرح لکھنے والے، اس بچے کی بھی ہڈیاں چند ہی سیکنڈ میں تیرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ تصور کیجئے، ذرا رک کر سوچئے کہ ایک ماں جو ہے بچوں کے باپ سے محروم ہے، ایک وہ ماں جو اسکول کی تعلیم سے محروم ہے، ایک وہ ماں جو کبھی جو ہے کوئی مالدار نہیں ہے، ایک وہ ماں جو کسی بڑی سوسائٹی کو نہیں دیکھی ہوئی ہے، اس کو تعلیم دینے والے کوئی نہیں تھے، اس کی تربیت کرنے والے کوئی نہیں تھے، گھر میں کام کاج کرنے والی وہ خاتون کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ اس فرعون کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہے، اس فرعون کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہے۔ اور ماں کا کلیجہ کیا ہوتا ہوگا کہ اس کے بچے اس کی نگاہوں کے سامنے تیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ان مفسرین کہتے ہیں، حدیث شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ تصور کر کے دیکھیے کہ بھائی یہ بچے جو ہے تیل میں ڈالے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو عورت اس وقت فرعون کو رب مان کر بچوں کو خود کو اس عذاب سے بچا سکتی تھی، ایک کلمہ کہہ کر، ایک بات کا اقرار کر کے، اور اقرار اگر کرتی جان بچانے کے لیے تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی دل میں ایمان کو چھپائے رکھے، زبان سے اقرار بھی کرے سامنے کفر کا، تو حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ رخصت کا پہلو اس کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی اس نے رخصت پر عمل نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو چاہے تو ایک کلمے کا اقرار کرتے ہوئے فرعون کو رب مان کر اپنے بچوں کو عذاب سے بچا سکتی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر میں اس کو رب مانوں گی تو کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، جہنم کا کیا ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تیسرے بچے کو اٹھا کے ڈال دیا، چوتھے بچے کو اٹھا کے ڈال دیا، پانچواں بچہ جو کہ اس کے گود میں تھا، دودھ پینے والا تھا، اس بچے کو جب فوجیوں نے کھینچنا چاہا تو یہ حدیث کا لفظ ہے تقاعست، یعنی عورت ہچکچائی، اور عورت نے ہچکچایا کہ بھائی اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس دودھ پینے والے بچے کا کیا قصور ہے۔ ڈر رہی تھی، وہ ہاتھ میں دینے سے انکار کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، کہا، اس بچے نے اپنے ماں سے کہا، اے امی جان تم کود جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ اور زیادہ اندوناک ہے اور خطرناک ہے۔ دنیا میں 4 بچے دودھ پینے والے جنہوں نے باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے جو اس خادمہ کے گود میں پلنے والا بچہ ماں سے کہتا ہے کہ امی جان کود جاؤ، یہ آگ سے، اس تیل سے جہنم کی آگ اور بڑی اندوناک ہے اور بڑی خطرناک ہے۔ تو ماں اکیلے بچے کو نہیں ڈالی بلکہ اپنے گود میں چمٹائے رکھی، فوجیوں نے ماں کو بھی ڈالا، بچے کو بھی ڈال دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشیتا، یہ خادمہ ہے، اس خادمہ کے بچوں کو فرعون نے تباہ کر دیا، اس خادمہ کو تباہ کر کے چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول کیا اور اس کے ایمان قبول کر کے جنت میں اسپیشل گھر بنا دیا ہے، اور اس گھر کی خوشبو
آج ہم یہاں پر سونگ رہے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب ذرا غور کریں کہ ایک وہ عورت جس کے سامنے ظلم ہی ظلم ہے، اس کے باوجود ایمان میں کمی نہیں آ رہی ہے. جان بچانے کی خاطر بھی وہ کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بھی وہ کلمہ کفر ادا نہیں کر رہی ہے، بلکہ کتنا بھی مسئلہ آنے دو اپنی ایمان پر جمی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے. تو اس عورت کے ایمان کو رکھ کر اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو دیکھو دوست، ہمارا ایمان قدم قدم پر ڈگمگا جاتا ہے. ہمارا ایمان چند سکوں کے لیے ڈگمگا جاتا ہے. ہمارا ایمان چھوٹے چھوٹے سکوں کے لیے جو ہے ناکام ہو جاتا ہے. ہم اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، کاروبار میں آج آپ غور کرو میرے دوست، کس قدر ہم لوگ اپنی ایمان میں کمزور ہوتے جاتے ہیں. کیا آج ایک لیپ ٹاپ میں جو ہے یعنی دکان کھول کر کام کرنے والا کیا اپنی ایمان کو بچا رہا ہے؟ بہت کم الا ماشاء اللہ، بہت کم الا ماشاء اللہ. ورنہ بس سامنے والا بیٹری ڈالنے آ رہا ہے اور یہ 1200 کی بیٹری ڈال کو ورجنل بول کے 2500 سے لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چند سو کے لیے اپنی ایمان کو بیچ رہا ہے میرے دوست. چند پیسوں کے لیے اپنی ایمان کو بیچ رہا ہے. میرا بھائی موبائل میں کام کرنے والا ایمان کو اگر بچا رہا ہے تو مبارک ہو، تم قابل مبارک ہو. لیکن اگر تم ایمان کو بیچ رہے ہو چند پیسوں کے لیے، میرا بھائی کام کر رہا ہے بنڈی پر، میرا بھائی کام کر رہا ہے دکان میں، میرا بھائی دودھ بیچ رہا ہے، میرا بھائی کرانے شاپ میں کام کر رہا ہے، میرا بھائی کاروبار کر رہا ہے. میرے بھائی اگر تم اپنی ایمان کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ ایمان کو بیچنے کے لیے سوداگر بہت بیٹھے ہوئے مارکیٹ کے اندر، قدم قدم پہ دھوکہ ہو سکتا ہے. آج ہر لا علمی کا کہیں نہ کہیں اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے. ایمان بیچ رہا سامنے والا، اگر میں لا علم ہوں تو مارکیٹ میں کہیں بھی دھوکہ کھا سکتا ہوں. اگر بیٹھا ہوا ہے سامنے والا لا علم ہے تو پہلی فرصت میں دھوکہ دینے بیٹھا ہوا ہے. ایمان کو بیچ رہا میرے دوست. ایمان کو بچاؤ. ایمان ہمارا بک رہا ہے، کبھی پیسوں میں بک رہا ہے، کبھی عزت میں بک رہا ہے، کہیں منصب بک رہا ہے، کہیں عہدوں بک رہا ہے. ہر جگہ ایمان ہمارا کمزور پڑتا ہے، بیچا جا رہا ہے، ایمان فروخت ہو رہا ہے. تو ایمان اگر ایسے دھیرے 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 کمزور ہوتا جائے گا، اب دیکھو آپ ایمان کمزور ہوتا ہے. ایک لمبی لکیر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا کاروبار میں ہم نے کسی کو جھوٹ بولا، یہ کاڑی کم ہو گئی، لکیر کم ہو جاتی ہے. پھر ہم نے کسی اور کو دھوکہ دیا، لکیر چھوٹی ہوتی ہے، لکیر چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ پھر چھوٹی لکیر چھوٹی ہوتی جاتی ہے. یہ ایمان ہمارا گھٹتے جا رہا ہے. اور یاد رکھنا یہ لکیریں جتنی کم ہوتی جائیں گی، یہ ایمان ہمارا جتنا کمزور ہوتا جائے گا. اب اپنے موبائل کے اندر جو نیٹ ورک کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، کاڑیاں، ایک کاڑی بڑی ہوتی ہے، اس کے بازو میں چھوٹی کاڑی ہوتی ہے، اس کے بعد میں اور ایک چھوٹی کاڑی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹی کاڑی ہوتی ہے. اگر کاڑی چھوٹی ہوتی جاتی ہے تو کنیکشن ہمارا کمزور ہوتے جاتا ہے. ہم سامنے والے سے ہی بات نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا ایمان کا کنیکشن اللہ جڑا ہوا ہے. اگر ہماری ایمان کی کاڑی کمزور ہوتی گئی، اگر ہمارا نیٹ ورک کمزور ہوتا گیا، اللہ سے نیٹ ورک کہاں سے ہو سکتا ہے ہمارا؟ اللہ سے تعلق کہاں جڑ سکتا ہے ہمارا؟ نیٹ ورک ہمارا کمزور ہوتے جا رہا ہے. اللہ سے جڑنے کا نیٹ ورک کمزور ہوتے جا رہا ہے، کاڑی ہماری چھوٹی ہوتے جا رہی ہے. میرے دوست، یہ خادمہ ہیں، کوئی بڑی تعلیم یافتہ نہیں تھی، کوئی بڑی جو ہے مالدار بھی نہیں تھی، کوئی عہدے والی بھی نہیں تھی، کوئی خاندانی کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت تک رہنے والے لوگوں کو ایگزامپل کے طور پر بنا دیا، اس کو مثال بنا دیا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون خاندان والا، کون پیسے والا، کون حسن جمال والا، کون عہدے والا، کون فلاں فلاں، نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا. ایمان کس قدر مضبوط ہے اللہ کے پاس وہ معنی رکھتا ہے. اگر یہ ہے تو دنیا ہماری کامیاب، اگر یہ نہیں ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے ہمارا، کوئی فائدہ نہیں، بزنس پھیلا ہوا ہمارا، کوئی فائدہ نہیں.
مارکیٹ میں ہماری عمارتیں پھیلی ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہمارا دوست. ہماری تعلیم، ہمارے سرٹیفکیٹس، ہمارے عہدے، ہمارا یہ آؤ بھگت، ہمارا سب کچھ یہ صرف ایمان پہ ٹکا ہوا ہے. اگر یہ ہے تو یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں. اگر یہ نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. یہ فرعون کی خادمہ ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ایمان پہ باقی رہنے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ایمان پہ باقی رہنے کے لیے عالم بننا ضروری نہیں، ایمان پر باقی رہنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنا ضروری نہیں. بس اللہ سے تعلق تمہارا مضبوط ہو تو اللہ کے پاس مقام بنا سکتے ہیں. اور یہ خادمہ اپنے بچوں کو ایمان پہ باقی رکھنا چاہتی ہے. اگر کفر میں چلے جاتی تو بچا سکتی تھی، لیکن نہیں بیٹا جاؤ اللہ کے پاس، نو پرابلم، لیکن ایمان کی حالت میں رہنا ہے. ہم اپنے بچوں کی ایمان کے بارے میں سوچیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو ایمان والا بنائیں گے. ہم ایمان والے ہیں تو بچے بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا، کیوں؟ ماں ایمان والی تھی تو بچے نے کہا امی کود جاؤ، امی یہ آگ کوئی بڑی بات نہیں. تو گویا ہمارا ایمان ہمارے بچوں میں جانے والا ہے، ہمارا ایمان ہمارے بچوں میں سرایت کرنے والا ہے. تو ہم جس قدر دین پہ مضبوط رہیں گے آنے والی نسل بھی مضبوط ہو سکتی ہے. اگر ہم کمزور ہوتے جائیں، بچوں سے امید رکھیں کہ میرے بچے عالم بن جانا، میرے بچے حافظ بن جانا، میرے بچے جو ہے دین میں آگے بڑھ جانا، مشکل ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں باری طرح تو ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محدثین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صدیقین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ امت مسلمہ کو آزمائش سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو سہارا عطا فرما، امت مسلمہ کا ایمان مضبوط فرما، امت مسلمہ کے حوصلوں کو بلند فرما، امت مسلمہ کو دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہم تمام کا ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.